اچھا، مجھے ایک سوال یہ بھی تھا کہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا سن 2000 میں، جو لاہور سے بھی شائع ہوا اور انڈیا میں شبخون سے فاروقی صاحب نے اسپیشلی وہ منگوایا مجھ سے۔ اس کا عنوان تھا 20ویں صدی کے اواخر کی غزل۔ اب وہ مضمون میں نے خاصے کافی مہینے لگے، تو وہ میں نے اپنے معاصرین کا کے کلام کا، اردو غزل کا، خاص طور پر غزل کا ہی بلکہ جائزہ لیا، اور میں نے اس میں جو نیریٹو بلڈ کیا، اور جو میرا آج بھی نیریٹو ہے کیونکہ میں نقاد نہیں ہوں، تو میں نے یہ نیریٹو بلڈ کیا کہ میرے نزدیک وہی شاعر سب سے اچھا ہے جو مجھے پسند ہے۔ اور میری پسند کی اہمیت کیا ہے، وہ میں آج بھی یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ریلیونٹ ہے۔ میری پسند اس لیے اہم ہے کہ میں ایک تربیت یافتہ قاری ضرور ہوں، شاید اچھا برا جیسا بھی ہوں، لیکن میں قاری بہت تربیت یافتہ ہوں۔ تو اس میں نے کوئی تقریباً 20 سے اوپر شاعروں کے اوپر بڑی محنت کر کے ان کے اسماء گرامی اس میں لکھے مضمون میں، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا کہ یہ شاعر جو مجھے پسند ہیں، یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہی شاعر اس دور کے سب سے بہترین غزل گو قرار پائیں گے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ وہ بات بالکل صادق آئی۔ وہ مضمون دیکھ لیں، اور آج جو نام غزل میں عزت پا چکے ہیں تو ان کو دیکھ لیں۔ تو اس حوالے سے مجھ سے سوال یہ کیا گیا کہ آج کل کے نوجوان، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بعد بھی ایک، یعنی اگر 10-12 سال کا وقفہ ڈالیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ بنا کہ ہمارے ہاں اسکیٹر ہو گیا تھا کتابیں۔ اس زمانے میں جب میں نے یہ مضمون لکھا، یعنی 20 سال پہلے، تو کتابوں کا زمانہ تھا، رسائل کا زمانہ تھا، تو ہم ان سے استفادہ کر کے تو بہت آرام سے ریسرچ بھی کر سکتے تھے، کام بھی کر سکتے تھے تنقیدی، اور مطالعہ بھی کر سکتے تھے۔ اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب ایک نوجوان ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ ایک شعر لکھتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت مطلب بہت کام کی چیز ہے، ظاہر ہے، اسی حوالے سے میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو ہم لوگ اس معاملے میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہے کہ ہم نے دونوں ادوار دیکھے، لالٹین سے لے کے ہم نے آغاز کیا بچپن سے، تو ہم آج کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا اور انٹرنیٹ کا زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہماری جنریشن واحد جنریشن ہے جس کے بارے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم عبوری دور کی نظر ہو گئے۔ لیکن نظر ہونے کے باوجود ہمارے پاس بہت کچھ لائٹس ہیں، ہماری زندگی میں روشنیاں ہیں۔ تو ہم لوگوں نے وہ تربیت حاصل کی جو ہمارے سے پہلے سے چلتی آ رہی تھی، اور سوشل میڈیا کو ہم اس حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ اب عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ ہم اگر شعر کہتے ہیں تو ہم اپنے طریقے سے کہیں گے، ہم تو کسی سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن جو انٹرنیٹ کے لوگ ہیں، سوشل میڈیا پہ آنے والے نوجوان ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک شعر، یہ عرفان ستار صاحب نے بھی بھائی نے بات کی تھی، بالکل مجھے میں اس سے متفق ہوں ان سے، کہ اب تو بھئی آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آپ کو داد کون دے رہا ہے۔ آپ نے ایک شعر کہا اور آپ نے پوسٹ کر دیا، آپ شروع ہو گئے انتظار کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ لائک کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اچھا، اس میں ایک پہلو تو یہ تھا کہ بھی لوگ کون ہیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے غزل کہی، اگر لوگوں نے پسند کیا تو آپ کریٹو ٹرانس سے تو نکل گئے۔ آپ کے اندر جو کریٹو ٹرانس پیدا ہوئی، وہ تو آپ نے پوسٹ کیا تو وہ ختم ہو گئی۔ ایک شعر پوسٹ کر دیا تو باقی شعر والی کا موڈ ہی نہیں رہے گا آپ کا۔ تو میں نے خود تجربہ کیا، اگر میں نے کبھی زندگی میں کوئی بہت شعر ایک آدھ کہا ہے بہت زوراور، اور خوشی سے میں نے کسی دوست کو سنا دیا، تو میں اس پہ غزل مکمل نہیں کر سکا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قباحتیں موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ ہمارے عبدالرب صاحب ہیں، دوست ہیں ہمارے، اس طرح کے نوجوان بے تحاشا نوجوان ہیں جو بہت سنجیدہ ہیں اور آج بھی سیکھنے سکھانے پر یقین رکھتے ہیں۔
یقیناً ان کی کتب جب چھپیں گی تو ہمارے پاس بہت کچھ کہنے کے لیے ہوگا. لیکن اس کے باوجود میں ضرور کہوں گا کہ جیسے غزل نظم کو اگر میں ملا دوں تو میں اگر نام لینا چاہوں، چونکہ نام پوچھے گئے ہیں، تو میں مطلب معذرت کروں گا اگر کسی دوست کا یا کسی شاعر کا نام مجھے بھول جائے، کیونکہ میں حافظے کے زور پہ بات کر رہا ہوں. اور سب دوست جانتے ہیں لکھنے والے کہ جو میں نے ہمیشہ جب میں کالم نگاری کرتا رہا ہوں تو میں نے ان پہ لکھا ہے سب پہ. تو بہرحال مجھے درگزر کریں اگر میں کسی کا نام بھول جاؤں. ویسے مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ شنابر اسحاق غزل میں، احمد عطا ہے، فہیم شناس کاظمی ہے، پھر کاشف رضا ہے، نظم غزل ملا کے میں کہہ رہا ہوں. کاشف رضا ہے، پھر کاشف حسین غائر ہے، پھر اپنا امبرین صلاح الدین ہے، عارفہ شہزاد ہے، اس کے علاوہ قندیل بدر ہے، بلال اسود لکھ رہا ہے اچھا، سحرتاب رومانی بہت اچھا لکھ رہا ہے. اور اس طرح کے کئی نام میں لے سکتا ہوں. لیکن ظاہر ہے وہ میں اتنا مطلب حتمی طور پہ کوئی لسٹ بنا کے میں نہیں لکھ رہا کہہ رہا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کا بھی یہ کام ہے کہ یہ ہماری آواز میں آواز ملائیں اور آگے بڑھ کے اپنے سے جو جونیئر ہیں ان کی رہنمائی کریں اور انہیں پکے راستے پہ، سنجیدہ راستے پہ، کیونکہ یہ زندگی کرنے کا ڈھب ہے. شعر و ادب کوئی مشغلہ نہیں ہے، اٹ از اے وے آف لائف. میرے لیے تو یہ وے آف لائف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ وے آف لائف نہیں ہے آپ کا تو آپ کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار سکتے.